السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت نمبر 43 سورہ المائدہ تک ہم پڑھ چکے۔ پچھلی آیات کا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اور چور خواہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کیے کا بدلہ اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ پھر جو شخص ایسا ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ یقیناً بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ کہ آپ کو علم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے، اور وہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے غمزدہ نہ ہوں جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور کچھ یہودی بھی ہیں وہ جھوٹ بنانے کے لیے کان لگاتے ہیں، اور ان دوسرے لوگوں کے لیے کان لگاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے۔ اللہ کی کتاب کے کلمات کا موقع و محل متعین ہو جانے کے بعد اس کا مفہوم بدل ڈالتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی تمہیں ایسا حکم دے تو مان لینا، اور اگر ایسا نہ ہو تو نہ ماننا، اور جسے اللہ ہی فتنے میں مبتلا رکھنا چاہے تو اسے اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کو پاک نہیں کرتا ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یہ لوگ جھوٹ بنانے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، اس کے علاوہ حرام خور بھی ہیں۔ اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو جی چاہے تو ان کا فیصلہ کریں، ورنہ نہ کریں، اور اگر آپ نہ کریں گے تو بھی وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں، اگر آپ ان کا فیصلہ کریں تو پھر انصاف سے فیصلہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آج کی آیت نمبر 44۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ بلا شبہ ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق اللہ کے فرما بردار نبی ان لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے جو یہودی بن گئے تھے، اور خدا پرست اور علماء بھی اسی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے تھے، اور وہ اس کے حق ہونے کی شہادت بھی دیتے تھے۔ لہٰذا تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھی سے ڈرو، اور میری آیات کو حقیر سے معاوضے کی خاطر نہ کھاؤ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ اس آیت کے اندر پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ یعنی ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جھوٹا نبی سمجھتے ہیں، اور پھر فیصلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے ہیں، اور دوسری طرف تورات ہے جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، لیکن حکم اس کا بھی نہیں مانتے۔ اس سے بڑھ کر ان کے بے ایمان ہونے کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ یہودی مذہب الہامی نہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہودی مذہب کوئی الہامی مذہب نہیں، نہ ہی کتاب اللہ میں انہیں یہودی بننے کو کہا گیا تھا، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عقائد اور اعمال میں بہت کچھ شامل کر لیا تھا اور اپنے آپ کو یہودی کہلانے لگے تھے۔ اللہ نے جو کتاب تورات نازل کی وہ ایک ایسا دستور العمل ہے جس کے مطابق تمام انبیاء خود بھی عمل پیرا تھے، اور ان یہودیوں کے تنازعات کے فیصلے بھی اسی کتاب اللہ کے مطابق کیا کرتے تھے، اور ان کے متقی علماء اور مشائخ کا بھی یہی حال تھا کہ وہ اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کی حفاظت کا کام انہی کے سپرد کر رکھا تھا۔ یہ حفاظت دونوں صورتوں میں تھی، ایک علمی دوسری عملی۔ علمی حفاظت یہ تھی کہ تورات کے الفاظ میں رد و بدل یا ترمیم اور تنسیخ کی جائے، نہ ان آیات کو غلط محفوظ بنایا جائے،
اور عملی یہ تھی کہ اس پر ٹھیک طرح سے عمل کیا جائے اور اسی کے فیصلے اسی کے مطابق کیے جائے، مگر بعد میں جب ناخلف علماء اور مشائخ پیدا ہوئے تو انہوں نے تحریف معنوی بھی کر دی اور لفظی بھی کر دی، یعنی نہ اس کے احکامات کو مانا اور نہ اس کے جو احکامات ہیں ان کو صحیح رہنے دیا، ان کو اپنی مرضی کے مطابق بدل دیا، اور بعض آیات کو چھپایا اور بعض اضافے کتاب اللہ میں شامل کر دی، اور اس طرح کتاب اللہ کو بیچ کر کھانے لگے، یعنی عملی لحاظ سے بھی کتاب اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا۔ ربط مضمون کے لحاظ سے تو اس جملے میں یہود کو خطاب ہے، لیکن نفس مضمون کے لحاظ سے یہ خطاب عام ہے، جس میں یہود و نصارہ کے علاوہ مسلمان بھی شامل ہیں، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کتاب اللہ یا منظم من اللہ وحی کے مطابق فیصلہ نہ کرنا کافروں کا کام ہوتا ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ آیت نمبر 45، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنُ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالجُّرُحَ قِصَاص فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ ان کے لیے ہم نے تورات میں یہ لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہوگی، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا برابر برابر بدلہ دیا جائے گا، اور جو شخص اپنے حق سے دستبردار ہو جائے تو یہ دستبرداری اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہوں گے۔ شریعت محمدی میں سابقہ شریعتوں کے احکام۔ یہاں ایک بنیادی بات یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی حکم جو تورات میں یہود کو دیا گیا اور قرآن اسے یوں ہی بیان کرے کہ اس میں کسی ترمیم و تنسیخ کا ذکر نہ کرے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر فرمائی ہو، تو ایسا حکم مسلمانوں کے لیے بھی قابل عمل ہوگا، اگرچہ قرآن اسے مسلمانوں کے لیے الگ سے بیان نہ کرے یا نہ کرے۔ اس کی ایک مثال تو یہی آیت ہے، اور دوسری مثال رجم کا حکم ہے، اور اس آیت میں قصاص کی جو صورت بیان ہوئی ہے یہ ہے، حدیث اس کی تائید و تشریح بھی کرتی ہیں، چنانچہ درج الحدیث ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان لڑکی کا جو زیور پہنے ہوئے تھی زیور ہتھیانے کے لیے سر کچل دیا۔ اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ کس نے اس کا سر کچلا، فلاں نے یا فلاں نے، یہاں تک کہ جب قاتل یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے سر کے اشارے سے بتایا، ہاں وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ اس نے جرم کا اقرار کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو پتھروں کے درمیان اس کا سر رکھ کر کچلوا دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے، سیدنا یعلا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک جنگ میں گیا، وہاں ایک آدمی شخص نے دوسرے کے ہاتھ کو دانت سے کاٹا، اس نے زور سے اپنا ہاتھ کھینچا تو کاٹنے والے کا سامنے والا دانت ٹوٹ گیا، پھر وہ قصاص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قصاص باطل قرار دیا اور فرمایا، کیا وہ اپنا ہاتھ تیرے منہ میں رہنے دیتا کہ تو یوں اسے چبا جائے جیسے اونٹ چبا ڈالتا ہے؟ اس روایت کا پہلا حصہ صحیح بخاری میں ہے اور دوسرا حصہ معجم طبرانی میں ہے۔ احکام قصاص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان کی دیت 100 اونٹ ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی ربیہ بنت نذر نے ایک انصاری لڑکی کا دان توڑ ڈالا، لڑکی کے وارثوں نے قصاص کا مطالبہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دیا۔ انس بن نذر جو انس بن مالک کے چچا اور ربی کے بھائی تھے کہنے لگے، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ایسا کبھی نہ ہوگا کہ ربی کا دانت توڑا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس یہ کیا کہہ رہے ہو، قصاص تو اللہ کا حکم ہے۔ پھر اللہ کی قدرت کے لڑکی کے وارث قصاص کی معافی اور دیت دینے پر راضی ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم سچی کر دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اگلی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص قتل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کو مقتول کے وارث کے حوالے کر دیا۔
قاتل کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرا قتل کا ارادہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے وارث سے فرمایا اگر قاتل اپنے بیان میں سچا ہے اور تو نے اسے قتل کر دیا تو دوزخ میں جائے گا۔ چنانچہ وارث نے اسے چھوڑ دیا۔ تو ان حدیث سے قصاص یعنی کہ مختلف صورتیں پتہ چلتی ہیں۔ قصاص میں یہودی قبائل کی ایک دوسرے پر برتری کا تصور۔ مدینے میں یہود کے 3 قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان میں سے بنو نذیر اور بنو قریظہ کی آپس میں چپکلش رہتی تھی۔ بنو نذیر طاقتور اور مالدار تھے اور بنو قریظہ ان کی نسبت کافی کمزور۔ اسی وجہ سے ان کے درمیان رسم یہ چل نکلی تھی کہ اگر بنو قریظہ کے ہاتھوں بنو نذیر کا کوئی آدمی قتل ہو جاتا تو اس کے بدلے بنو نذیر بنو قریظہ سے دگنا دیت وصول کرتے تھے، جبکہ خود اس سے نصف دیتے تھے۔ اس طرح وہ تورات کے 2 حکموں کی خلاف ورزی کرتے، ایک یہ کہ تورات میں صرف قصاص کا قانون تھا، دیت کا نہیں۔ دوسرا، بنو نذیر کے خون کی دیت بنو قریظہ کے خون کی دیت سے دگنا تھی۔ ایک دفعہ بنو نذیر کا ایک آدمی بنو قریظہ کے کسی آدمی کے ہاتھوں قتل ہو گیا تو انہوں نے دگنی دیت کا مطالبہ کر دیا۔ بنو قریظہ نے جواب دیا کہ اب وہ وقت گئے جب تم ہم سے دگنی دیت وصول کیا کرتے تھے، اب ہم یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کریں گے، کیونکہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نبی کہنے کے باوجود یہ یقین رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے مطابق برابر دیت کا فیصلہ کیا۔ قرآن کریم کے الفاظ ہوا کفارۃ اللہ کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں ہی درست ہیں، اور یہ کہ اگر زخمی آدمی زخم لگانے والے کو معاف کر دے تو اس کا یہ معافی دینا اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور دوسرا یہ کہ زخمی آدمی کا معاف کر دینا زخم لگانے والے کے جرم کا کفارہ بن جائے گا، اور ان دونوں کو ملانے سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ معاف کر دینا مجرم کے جرم کا بھی کفارہ بن جاتا ہے اور معاف کرنے والے کے گناہوں کا بھی کفارہ بن جاتا ہے۔ آیت نمبر 46، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور ان پیغمبروں کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا تھا۔ ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ یہ کتاب بھی اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے اس میں ہدایت بھی تھی اور نصیحت بھی تھی۔ نئی الہامی کتاب کی ضرورت کیوں ہوئی؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا دین لانے والے نبی نہیں تھے، وہ خود زبانی بھی پہلی نازل شدہ کتابوں کی تصدیق کرتے تھے اور انجیل میں بھی یہ بات مذکور ہے۔ واضح ہے کہ بعد میں آنے والے نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلی امت نے کتاب اللہ کی تفاسیر اور شرح لکھ کر اس کے مفاہیم اور معنی میں جو تعویلیں کر کے اختلاف پیدا کر لیا ہو، یا عقائد و اعمال میں راہ بھٹک گئے ہیں، یا کتاب اللہ میں کچھ تحریف یا اضافے کر لیے ہیں، تو لوگوں کو ان تمام باتوں پر مطلع کر کے انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کرے۔ اس کام کے لیے کسی بنیاد کا ہونا ضروری ہے اور وہ بنیاد منظم من اللہ کتاب ہوتی ہے، لہٰذا اس کے منظم من اللہ ہونے پر ایمان رکھنا ہر نبی اور اس کے متبعین کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے کے نبیوں اور امتوں نے تورات کی تصدیق کی، اور مسلمان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام سابقہ انبیاء کی اور تورات اور انجیل بلکہ سب آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی آخر زمان تک کوئی نبی نہیں آیا اور نہ ہی انجیل کے بعد اور قرآن سے پہلے کوئی آسمانی کتاب ہوئی، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے واضح ہے۔ انبیاء سوتیلے بھائی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب لوگوں سے زیادہ عیسیٰ ابن مریم سے دنیا اور آخرت میں تعلق رکھتا ہوں۔ انبیاء سب سوتیلے بھائی ہیں جن کا باپ یعنی عقائد ایک اور مائیں فروعی مسائل جدا جدا ہیں۔ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ آیت نمبر 47، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور اہل انجیل کو بھی چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اس میں احکام نازل فرمائے ہیں انہی کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے
تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے کون ہیں؟ لوگ ہیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے آیت 44 کی روح سے کافر ہیں، آیت 45 کی روح سے ظالم اور آیت 47 کی روح سے فاسق قرار دیے گئے ہیں۔ اگرچہ ان آیات کے مطابق یہود و نصارہ ہیں، تاہم یہ حکم عام ہے اور مسلمانوں کو بھی شامل ہے۔ ان تینوں آیات میں جو مختلف درجات جو بیان کیے گئے ہیں، ان کا ایک مطلب یہ ہے کہ احکام الہی کے خلاف فیصلہ کرنے والا فاسق بھی ہوتا ہے، ظالم بھی ہوتا ہے اور کافر بھی، کیونکہ یہ سب حق سے انحراف کے درجات ہیں۔ یعنی ابتدا میں فاسق ہوتا ہے، جب اس گناہ سے آگے بڑھ جاتا ہے تو ظالم، اور جب اس سے معمول بنا لیتا ہے اپنا اس کام کو تو کافر ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا مطلب جرم کی شدت کی نوعیت کے اعتبار سے ہے، جیسے یہود نے رجم کے حکم پر عمل نہ کیا پھر اسے چھپایا تو یہ کفر ہوا، اور بنو نذیر نے بنو قریظہ سے دگنی دیت لی تو یہ عدل و انصاف کے خلاف تھا، لہٰذا یہ ظلم ہوا، اور اگر اس سے بھی کم تر درجے کا گناہ ہوگا تو وہ فسق ہوگا۔ کبھی جرم کی نوعیت اتنی شدید ہوتی ہے کہ مجرم ان تمام القاب کا حامل قرار پاتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کے بعد کئی بادشاہ بت پرست تھے اور رعایا کو بھی اللہ کے بجائے اپنے حکم تسلیم کرواتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احکامات کو بہترین طریقے سے سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔